میں لاہور والے لوگوں نال اج کوئی خاص گل بھی کرنی ہے احباب دے نال. میں چونکہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتا اور جڑے مینوں دوست قریب تو جانتے ہیں انہوں نے پتہ کہ میں کوئی ٹیلی فون وغیرہ بھی نہیں یوز کرتا. میری اپنی ذاتی مصروفیات ہیں. احباب نے مینوں دسیا کہ سوشل میڈیا تے کوئی چند دن قبل دی محفل پاک دے اختتام تے جڑا معاملہ اٹھیا ادھر متعلق لوگ حرزہ سرائی کر رہے ہیں. تو میں چاہتا سا میں تھوڑی جی اپنے متعلق وضاحت عرض کر دیواں. 2-4 دن پہلے میرے خیال ہے اسے ہی تھوڑے علاقے جو محفل کر کے میں ایک اور محفل اچ گیا گڑی شاہو. ہاں جی تو علامہ صاحب سن علامہ عبد المصطفیٰ صاحب غالباً محفل دے اختتام تے انہوں نے درود و سلام پڑھنا شروع کیتا. جس طرح کہ ہر محفل چ تساں دیکھ دیو کہ نوجوان سلام لینا شروع ہو گئے اور سیلفیاں بنانا شروع ہو گئے. روزانہ دی عادت ہے بچیاں دی. علامہ صاحب نے درود و سلام دا ایک ہی مصرع پڑھیا مصطفیٰ جان رحمت فی لاکھوں سلام اور مینوں فرمان لگے کہ اسی صاحب تسی انہاں بچوں نوں منع کرو سلام نہ لین. میں عرض کیتا جی کہ میرا روز دا کام ہے کہ میں نہ بچوں نوں منع کرنا مگر یہ نہیں ہوندے. انہوں نے کہا جی اگر تساں انہاں نوں منع نہیں کرنا. میں کہا بھئی میں منع کر رہا تواڈے سامنے میں ہاتھ بند کے سلام واسطے خود بھی حاضر ہاں درود و سلام پڑھ رہا. میں انہوں نے منع بھی کر رہا کہ بیٹا نہ کرو سلام پڑھ لو بعد وچ ملاقات کر لیا جائے. تو کہنے لگے اگر تساں انہوں نے منع نہیں کرنا یا انہاں نہیں ہونا تو میں درود شریف نہیں پڑھنا میں سلام نہیں پڑھنا. اور مائک مینوں پکڑا دیتا میں دعا کر دیتی. علامہ صاحب قبلہ نے جا کے فیس بک تے سنیا کہ میرے متعلق کافی ساری حرزہ سرائی کی تھی اور انہوں نے فرمایا کہ آسی صاحب نے درود شریف اور سلام پڑھو تو منع فرما دیتا جی. حالانکہ ایک عجیب بات میں محسوس ہوئی کہ میری تے ساری زندگی گزر گئی درود و سلام دی لوگاں نوں تلقین کر دیاں. میں تھوڑی سبحان اللہ یہ آواز نہیں سنی بھائی میری بات غور نہ سن کے میرا موقف سن لو تاکہ احباب دے دلوں وچ ایسا کوئی نہ آوے خدشہ نہ آوے. میں چاہنا کہ میں اپنی وضاحت عرض کر دے. علامہ صاحب نے مینوں مائک پکڑایا کہنے لگے میں درود و سلام نہیں پڑھنا اور میرے تے الزام یہ لگا دیتا ہے کہ آسی صاحب نے درود سلام پڑھن تو منع فرما دیتا ہے. عجیب بات ہے. حالانکہ درود شریف پڑھن تو انہوں نے آپ انکار کیتا کہ میں نہیں پڑھنا. اور میری ساری زندگی جڑے دوست نوجوان میرے سلام لیندے نے تو انہوں نے تلقین کرنا بھائی نبی کریم علیہ السلام درود و سلام پڑھیا کرو اور نماز پڑھیا کرو اپنے والدین دی خدمت کریا کرو. جڑا بھی دوست سلام لیندا میری کوشش کرنا انہوں نے تلقین کرا ہمیشہ. اور میری ساری زندگی تبلیغ چ گزر گئی ہون تک دی الحمدللہ نبی کریم علیہ السلام دے ذکر چ سفر کردیاں گزر گئی. بعض احباب نو مینوں دسیا کہ کمنٹس بھی کر رہے ہیں کہ ساڈی طرف تو ہو کے اور کچھ فریق مخالف کی طرف تو. اج میں جو ہی مغرب دی نماز تو بعد سفر شروع کیتا تو مینوں دوستاں نال دے سفر دے ساتھیاں نے دسیا کہ کوئی علامہ صاحب نے مفتی صاحب قبلہ نے اور 2-4 علماء اکٹھے ہو کے تو یہ فتویٰ لے کر انہیں تواڈے خلاف کہ آسی صاحب دے خلاف فتویٰ کر دیو کہ یہ بائیکاٹ کر دیو علامہ صاحب نو عمران آسی صاحب نو محفل چ نہ بلایا کرو. تو بھائی بائیکاٹ میرا کر دیو گے پھر کی ہو جاوے گا. میں محفل چ نہ جاواں گا میں حضور دا ذکر نہ کراں گا. بس کیا میرے محفل چ نہ آون نال یا میرے بائیکاٹ کرن دے نال حضور دا ذکر بند ہو جائے گا. رسول کریم علیہ السلام دا ذکر کو میرا یا کسی اور دا معاذ اللہ محتاجت نہیں ہے. میرے تے وڈیاں مینوں جو سکھایا میری تربیت مینوں ہمیشہ چپ رکھ دی ہے. میری تربیت وڈے لوگاں نے فرمائی ہے. تاجدار چورہ شریف دا غلام میری تربیت انہاں فرمائی. میری تربیت میرے والد گرامی خطیب پاکستان علامہ محمد لطیف آسی رحمت اللہ میرے استادہ میری تربیت فرمائی ہے. میری خاندانی تربیت ہے کہ میں چپ رہنا. میں کدے مد مخالف نو جواب نہیں دیتا مگر میں مجبور کیتا جاندا کہ آسی صاحب ضرور بولن ضرور بولن ضرور بولن. کوئی کہہ رہا ہے کہ انہاں جاہل خطیباں دے نالوں اپنی جان چھڑاؤ. کوئی سانو جاہل ثابت کرنے دی کوشش کر رہے ہیں کہ جاہل نہیں. میں اپنے علماء نو ایک پیغام دینا چاہنا اپنے خطباء نو اپنے نعت خانہ نو اپنے سٹیج تے زینت بنن والے سارے قراء حضرات نو جڑی تسی تبلیغ کر رہے ہو میں تانوں ایک پیغام عرض کرنا چاہنا. میں تمام علماء دا ساتھ چاہنا. سوشل میڈیا تے کسی نعت خان دے خلاف پروپیگنڈا کیتا جا رہا ہے. سارے ایک ہی لہر دے اندر کسی نعت خان دے خلاف ہو جان گے.
میں خطیب تے مقرر ہاں، اج میری واری آ گئی، کل کسی اور دی واری آ جائے گی۔ یہ اگ جڑی تسی لگا رہے ہو کیا تہاڈے گھراں تک نہیں پہنچے گی؟ کل کسی نقیب دے خلاف، پھر کسی خطیب دے، کسی مقرر دے، کسی مفتی دے، کسی عالم دے خلاف کو ویڈیو بنا کے جھوٹیاں اور پراپیگنڈا کر کے ذلیل کرن دی کوشش کیتی جائے گی۔ فیس بک تے تسی کمنٹس کر کے اور اتنے نازیبا الفاظ معاذ اللہ کہ میں اپنی زبان تو بول بھی نہیں سکتا جیسے لوگ لکھ رہے ہو، حالانکہ حقیقت دا کسی نو پتہ بھی نہیں۔ کیا فریق مخالف دی گل سنو تو پہلے فتویٰ جاری کیتا جا سکتا ہے؟ علماء تو سوال کر لینا۔ حقیقت حال تو کیا وضاحت لین تو پہلے کوئی فتویٰ جاری کیتا جا سکتا ہے؟ کیا دیگر علماء تے دیگر خطباء تک گل نہیں پہنچے گی کہ پگڑیاں اچھالنا آئے دن کسی نہ کسی دی؟ کیا علماء تے خطباء نو اور ساڈے مفتیان نظام نو کیا نعت خواں حضرات، قراء حضرات، نقیب حضرات ان سارے نو مل کے دا ہمیشہ واسطے کوئی سدے باب نہیں کرنا چاہیے؟ ہر روز کسی نہ کسی دی پگڑی اچھالی جاوے گی۔ مینوں تو ہی جاہل ثابت کر لو کہ میں مان جانا، چلو میں جاہل ہی صحیح، مگر کیا علماء اپنی جیب وچ ہر ویلے اپنی علمی ڈگریاں پکڑ کے بیٹھیا کرن تے تقریر تو پہلے ڈگری وکھان جی آ ویکھو میرے کول فلاں ڈگریاں میں تقریر کرن لگا؟ اپنی علمی ڈگریاں لے کے آئیے اسی اپنا عالم ہونا ثابت کریے کہ اسی بہت بڑے عالم ہیں معاذ اللہ۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سی کہ پڑھنے دا نہ مان کریں تے نہ آکھی میں پڑھیا، وہ جبار کہار کہاوے متا روڑ چھٹے دودھ کڑیا۔ اپنی علم دی بساط کی یہ کون کہندا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں؟ سانو تے بڑے نہیں سکھایا۔ میں تمام علماء اور خطباء خصوصاً عرض کراں گا کہ یہ اگ تہاڈے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے، کسی دی بھی پگڑی اچھالی جا سکتی ہے، تے ادا سدے باب کرو، مہربانی فرماؤ، شفقت کرو۔ میں اپنی ذات واسطے نہیں عرض کر رہا، میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے میری تربیت فرمائی اور میرے والد گرامی نے لوگ جان دیں الحمدللہ علی ذالک کہ شیخ القرآن حضرت مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ کو آپ نے دور قرآن کیتا، دورہ حدیث حضرت شیخ الحدیث حضرت حافظ محمد عالم صاحب رحمت اللہ علیہ دو دروازہ تو کیتا۔ میں اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو پڑھیا، میری بی اے تعلیم ہے الحمدللہ، میں بھی اردو چ کلام کر سکنا، میں انگلش بھی آندی ہے، میں فارسی بھی سمجھنا، مگر میں اپنا انداز خطابت سادہ زبان رکھا کہ تاکہ میرے پنجاب دی عوام نو، میرے نوجوان، میرے بزرگاں نو میری بات ہی سمجھتا ہوئے۔ میں ممبر رسول تے بیٹھ کے گردانہ دی رٹے لگا کے آ جاواں تے میں رٹے لگا کے تانوں گردانہ سناواں، پھر تسی مینوں عالم منو گے؟ میں عالم نہیں ہاں، میں کہہ رہا میں جاہل ہاں، بس ٹھیک ہے جی، مگر رسول کریم علیہ السلام دا خادمہ تے حضور دے دین دی تبلیغ کر رہے ہیں۔ مینوں روزانہ لوگ فون کر دینے اسی صاحب تواڈیاں تقریراں سن کے میں شراب نوشی چھوڑ دیتی، تواڈیاں تقریراں سن کے میں نمازی بن گیا، تواڈیاں تقریراں سن کے میں اپنے والدین دا نافرمان سا میں فرما بردار بن گیا۔ دیگر لوگ پورے دنیا چ مینوں کال کر دینے کہ اسی صاحب تواڈیاں تقریراں سن کے میں تو کیا میں اپنا ڈڈورا پیٹاں ممبر تے بیٹھ کے کہ میریاں تقریراں دا بڑا اثر لے رہے نے لوگ؟ میں تے اپنا پیغام سنا رہا ہوں، رسول کریم نے جو مینوں عطا فرمایا، جو سائیاں عطا فرمایا۔ بعد لوگ کہندے نے دیکھو جی یہ سر لان والے میراثی معاذ اللہ، یہ میراثی خطیب ہیں۔ تاریخ پاکستان تے تاریخ عالم پڑھ کے دیکھی، اگر میں گنتی کرمان لگا کہ کیڑے علماء نے خطاب کیتے اور سر نال کیتے، ترنم نال کیتے، کیا وہ سارے جاہل ہو گئے؟ وہ سارے دے اوتے لفظ میراثی تسی چسپاں کرنا چاہتے ہو کہ سارے معاذ اللہ اس طرح دے سن؟ اذان سر دے کے نہیں تسی دیندے، اذان سر تو بغیر دیندے، اذان سر نال ہوندی ہے کہ بغیر سر تو؟ قرآن مجید دی قرات ہوئی تے تسا تلاوت سنی، ترنم تو بغیر کیتی گئی۔ تو کیا اذان جڑا بندہ ترنم نہ دے وہ گناہ کر رہا ہے؟ میرا مقصد کدے ترنم لگانا، سر یا آواز پہنچانا نہیں، میرا مقصد ہمیشہ رہے کہ میں حضور دے غلاماں نوں حضور دا پیغام پہنچا دے۔ کسی دی شخصیت نو سمجھن تو بغیر او دے تے بحث مباحثہ کرنا یہ بہت بری بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ مکھی ایک گندا جانور ہے، مکھی دی عادت ہوندی ہے کہ سارا جسم چھوڑ کے اوتھے بیٹھتی ہے جتھے زخم ہوئے،
جتھے پھوڑا ہوئے، کیونکہ گندی ہے نا۔ حاسد انسان دی پہچان ہوتی ہے کہ وہ ساریاں اچھائیاں چھوڑ کے تے انسان دی برائی ول ویکھدا۔ کوشش کرو کسی دی اچھائی بھی دیکھیا کرو، انہوں بھی بیان کر لو۔ اصلاح دی ضرورت ہے، ضرور کرو، ہر انسان کو اصلاح دی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا تے آ کے خود ہی مفتی بن جانا، خود ہی فتوے دینا اور اگلے دی پگڑی نو اچھالنا، عزت نو اچھالن دی کوشش کرنا۔ میں خاموش تھا، آج تک میں نہیں بولیا، میں 20 سال گزر گئے خطابت ہے۔ میں کوشش کی تھی کہ میں اپنا پیغام جڑا میرے سائیاں میری ڈیوٹی لگائی ہو میں کری جاؤں۔ کوئی کہندا لفافہ مولوی، یہ لفافے لیندے نے، پیسے بڑے لیندے نے، فلاں خطیب پیسے لیندا ہے، مینوں کوئی ثابت کرو کیڑا پیسے نہیں لیندا۔ اور میں اپنا پیغام بھی سارے نو عرض کر دے، میرا نوجوانوں تساں پیغام پہنچانا ہے، میں تانوں اس واسطے پیغام دینا، تسی بھی میرا پیغام پہنچاؤ، تسی تہاڈی امانت ہے میرا پیغام۔ کیا ہے نا لوگوں کو پتہ ہے یہ میرے اور میرے خدا دے درمیان راز سن جڑے ماجو کھل لگن زندگی پہلی مرتبہ۔ جڑے دوست نو بڑی تکلیف ہے نا کہ اسی صاحب بڑے پیسے لیندے یا فلاں خطیب بڑے پیسے لیندا، تسی سانو ایک گڈی دے دیو، ایک ڈرائیور دے دیو، ساڈے اخراجات تسی برداشت کر لو، میں مفت تقریرا کرن لئی تیار ہوں، میں مفت تقریرا کریا کراں گا، تسی میرے اخراجات برداشت کر لو۔ 24 گھنٹے جو روزانہ میں تقریباً 18 گھنٹے گڈی چ گزارنا، کس واسطے؟ اپنے ذاتی مقصد لئی، حضور دے دین دی خاطر۔ 24 گھنٹے چ میں تقریباً 3 گھنٹے سونا، اور میری یہ روٹین تقریباً 15 سال پرانی تو، باقی میرا وقت دین دی خدمات لئی گزرتا ہے۔ 18 گھنٹے کم و بیش روزانہ، اللہ جھوٹ نہ بلواوے، میرے تقریباً گڈی چ گزرتے ہیں۔ کیوں؟ میں سفر کرنا حضور دے ذکر دی خاطر، تو میرے گڈی دے اخراجات، میرے سیکٹری دے اخراجات، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے میرے واسطے، میرے ڈرائیور دے اخراجات، میرے گھر دے اخراجات، جڑے دوست میرے گھر جاندے انہوں نے پتہ کہ میرے گھر دے لنگر دا انتظام کیسا ہے، اور الحمدللہ روزانہ کتنی دیگا لنگر میرے گھر صرف مہمانوں واسطے خرچ ہوندا ہے۔ کون کرے گا اخراجات؟ کیا تو انہوں پتہ ہے کہ میں کتنی الحمدللہ یتیم بچیاں دی شادی کروا چکے ہیں، ہر مہینے میں کتنا یہ دے واسطے خرچ کر رہے ہیں، لنگر حضور دے نام تے روزانہ کتنا میرے گھر تقسیم ہوندے ہیں۔ کیا تسی جان دو کہ میں کتنی بیوہ عورتاں دے واسطے ہر مہینے خرچ اخراجات کر رہا، ماہانہ لگائے نے میں، اور میں میرے رسول تے بیٹھا، رسول کریم علیہ السلام دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا میرا بینک چ اکاؤنٹ بھی کوئی نہیں آجتا۔ میرے سائیاں میں نے فرمایا سی بیٹا یاد رکھی، چوگا ملتا رہے چڑیاں ہوندیاں رہندیاں نے، چوگا نہ روکی زندگی چ۔ میں ہمیشہ چوگا کوشش کی تھی کہ حضور دے غلامان حضور دا لنگر کھلائے جاؤ، میں کدے پیسے جوڑ کے نہیں رکھے، ادھر آندنے دوسری طرف میری کوشش ہوندی ہے دین مصطفیٰ واسطے، کسی غریب، کسی مسکین، کسی بیوہ، کسی یتیم دی خاطر میں پیسے روزانہ دی پیسے تے بیچ دیواں۔ یہ میرے اور میرے اللہ دے درمیان راز سن، میں کوئی خوشامد واسطے یا میں اپنا بڑھوتری واسطے نہیں کر رہا کہ مینوں کوئی کہے کہ آسی صاحب بڑے سخی نے، مگر میری زبان کھلاواں تو مینوں مجبور کیتا گیا۔ میں تمام احباب نو عرض کرانگا کہ کچھ علماء نو خصوصی طور تے مرد کرانگا کہ اس پر غور کرو، کدوں تک تسی ایک دوسرے دیاں پگڑیاں اچھال دے رہو گے؟ تسی جس نو جاہل ثابت کر لو گے، اپنے آپ نو بڑا عالم ثابت کر لو گے، جم کرو، ضرور کرو، مگر کیا دیکھو کہ تسی عمران آسی دا بائیکاٹ کر دیو گے تو میں ذکر رسول کرنا چھوڑ دیواں گا، تے الزام تے میرے تے لگایا جا رہا ہے کہ عمران آسی صاحب نے درود سلام منع کیتا پڑھن تو، تے کیا تسی جڑا مینوں درود و سلام تے حضور دا ذکر کرن تو منع کر رہے ہو تو میرا بائیکاٹ کر رہے ہو، پھر گناہ تے تسی بھی ارتکاب کر رہے ہو۔ میں گزارشات سنتان میرے دل دا درد سی میں جڑا آپ علماء دے سامنے اور ساری عوام دے سامنے رکھ دیتا ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میری تسائیاں جب تک ڈیوٹی لگائی ہے میں حضور دا ذکر کردا رہوں گا انشاءاللہ العزیز۔ میرا پیغام ہے اور تہاڈے کول امانت ہے، میرا پیغام پہنچا دے، جے کسی نو گالی نہ دیو، بالکل بھی نرم لہجہ کر کے اپنے موقف نو ثابت کرو، اپنی دلیل نو مضبوط کرو، گالیاں تے اپنی آواز بلند نہ کرو، اپنی دلیل نو مضبوط کرو۔ اور میں اپنا موقف لاہور چ اس واسطے عرض کیتا ہے کہ لاہور دی علماء سن جنہاں نے میرے متعلق گفتگو کی تھی، میں تاکہ چاہتا سا کہ علماء نال ڈائریکٹ گفتگو کراں، وہ بھی میں انشاءاللہ انتظام کر رہے ہیں چند دن تک، تاکہ میں علماء نو بھی اپنا پیغام عرض کراں، درد دل میں علماء دے سامنے بھی رکھاں، خطباء مفتیان نظام دے سامنے، ان کی بذرا سارے نات خاں بیلی میرے سٹیجاں دی روزانہ دی زینت حضور دے میلاد شریف دے جڑے کدوں تک اہل سنت و جماعت دیاں پگڑیاں اچھالو گے؟ تو کیا اے اہل سنت و جماعت
عقیدے دے خلاف نہیں ہے. کیا سی اپنے عقیدے دے مخالف خود ہی نہیں چل رہے، اپنے نعت خانہ دی، اپنے خطباء دی، اپنے مقررین دیاں ذلتاں کر کے. بھئی ہر انسان دی اپنی اپنی ڈیوٹی ہوندی ہے. ایک ممبر تے بیٹھن والا سر دست ہر ویلے مفتی بھی نہیں ہو سکتا، وہ مدرس بھی نہیں ہو سکتا، مقرر، مناظر، خطیب، وہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. مقرر دی اپنی ڈیوٹی ہے، خطیب دی اپنی ہے، مدرس دی اپنی ہے، مناظر دی اپنی ڈیوٹی ہے. سارے دین دا کم کر رہے ہیں، کرن دیو نا. تسی چاہتے ہو کہ جڑا ممبر رسول تے خطاب کرے مفتی بھی ہوئے، مدرس بھی ہوئے، وہ مقرر بھی ہوئے، وہ خطیب بھی ہوئے، سارا کچھ وہ جمع ہوئے تو پھر خطاب کرے. اس طرح نہیں ہوتا. بڑے سارے علماء دی ذات دے چاہ جاون گے. تو میں بڑے درد دل نہ تمام احباب نو گزارش تے عرض کر رہا کہ مہربانی فرماؤ، شفقت فرماؤ، اس مسئلے تے غور فکر کرو.